السلام علیکم دوستوں، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے آج ہم پڑھیں گے اسم مبالغہ اور مرکب کے اقسام۔ اسم مبالغہ، اسم آپ جانتے ہیں سنجا کو کہتے ہیں، اور مبالغہ کہتے ہیں جس کے اندر کسی معنی کی زیادتی پائی جائے۔ تو اسم مبالغہ ایسا اسم ہے جو بطور مبالغہ کے فاعل کے معنی کی زیادتی پر دلالت کرے، یعنی جو کام کرنے والا ہے اس کے معنی کے اندر اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی، تو فاعل کے معنی کے اندر معنی کی زیادتی جب پائی جائے گی تو وہ کیا ہے؟ اسم مبالغہ۔ مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر بڑھا چڑھا کر کے بات کو پیش کی جاتی ہے۔ جیسے بھول سے بھلکڑ ہے، بھولنے والا ایک آدمی ہوتا ہے، اسم فاعل ہوتا ہے کہ وہ بھولنے والا ہے، لیکن اسی سے جب بھلکڑ کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ اسم مبالغہ۔ ایک ہوتا ہے جس کو خوب بھوک لگتی ہے تو کہتے ہیں بھوکا، تو بھوک سے بھکھڑ یعنی بہت زیادہ بھوک رکھنے والا، جس کو خوب بھوک لگے وہ کیا ہے؟ بھکھڑ کہتے ہیں، بہت بڑے کھبو ہو، بھکھڑ ہو، تو یہی ہے بھولنے والا، اس سے ہے بھلکڑ۔ یا بات سے بتنگڑ، یہ سب کیا ہیں؟ اس میں مبالغہ ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس میں مبالغہ کیا ہے؟ ایسا اسم ہے جو بطور مبالغہ، مبالغہ کا معنی ہوتا ہے بڑھا چڑھا کر، فاعل کے معنی کی زیادتی پر دلالت کرے، جیسے بھکڑ، بھلکڑ وغیرہ۔ اس میں تفضیل، اس میں تفضیل کے معنی بھی ہوتے ہیں زیادتی کے۔ تو ایسا اسم ہے جس سے اسم فاعل کے اندر معنی کی زیادتی ہو۔ جیسے کام کرنے والا جو ہوتا ہے، جیسے وہ فاعل ہوتا ہے، لیکن جب کام کی نسبت کرنے والے کی طرف کی جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اسم فاعل۔ جیسے لکھنے والا، پڑھنے والا، یہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے۔ اس کے اندر جب معنی بڑھ جائے، یعنی پڑھنے کا جو ہے، پڑھنے کی مقدار بڑھ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ بہت پڑھنے والا، یہ اسم تفضیل ہو جائے گا۔ یا لکھنے والا اسم فاعل ہے، اس کے اندر زیادتی پائی جائے گی، بڑھوتری پائی جائے گی تو ہو جائے گا بہت لکھنے والا، تو وہ بھی اسم تفضیل ہو جائے گا۔ کھانے والا، اب اس کے ساتھ بہت لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اسم تفضیل۔ اضافت کہتے ہیں نسبت کو، یعنی تعلق کو۔ ایک اسم ہے، اس کی جب دوسرے اسم کی طرف اضافت کی جائے گی تو اس کو نسبت کہیں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کا، کے، کی، میرا، میری، ان کا، ان کی، یہ سب کیا ہے؟ نسبت ہے۔ ہندی میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں ہوتا ہے سمبندھ، تو اس میں بھی کیا ہے؟ اسی کو نسبت اور اضافت کہتے ہیں۔ جو سمبندھ ہوتا ہے اسی کو نسبت اور اضافت کہا جاتا ہے۔ چلیے اضافت کے بارے میں ہم لوگ جان لیتے ہیں۔ کسی اسم کی دوسرے اسم کی طرف، اسم آپ جانتے ہیں سنجا کو کہتے ہیں، تو دوسرے اسم کی طرف نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ اضافت کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیے، اداہرن دیکھیے، جیسے احمد کا کرتا۔ احمد ایک نام ہے نا، اسم ہے نا، اور کرتا بھی ایک نام ہے، اسم ہے۔ تو احمد کا کرتا، تو دیکھیے کرتا جو ہے اس کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ احمد کی طرف کی گئی، یعنی یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کرتا کس کا ہے؟ احمد کا ہے۔ تو کرتا، اس لفظ کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ احمد کی طرف، تو یہ کیا ہے؟ اضافت ہے۔ اب دیکھیے اس میں دو چیزیں ہوئی، احمد کی طرف چونکہ نسبت کی گئی یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، اور کرتا کی نسبت کی گئی ہے، اس کا سمبندھ بتایا گیا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مضاف ہو جائے گا۔ مذکورہ مثال میں کرتے کی نسبت احمد کی طرف کی گئی ہے، اس لیے کرتا مضاف۔ مضاف کا مطلب یہ ہے کہ جس کی نسبت کی جا رہی ہے، یعنی جس کا سمبندھ دوسرے اسم اور سنجا سے بتایا جا رہا وہ مضاف ہوتا ہے، اور جس اسم کے ساتھ کسی کا سمبندھ جوڑا جاتا ہے، نسبت جوڑی جاتی ہے، وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ احمد کے ساتھ کرتے کی نسبت جوڑی گئی تو احمد مضاف الیہ ہے، اور پوری ترکیب کو کیا کہیں گے؟ مرکب اضافی۔ مرکب کا مطلب ہوتا ہے جوڑ کر کے، ملا کر کے بنانا، ملانا۔ چلیے مضاف کے بارے میں ہم یہی پڑھ لیتے ہیں۔ مضاف وہ اسم ہے جس کی کسی دوسرے اسم کی طرف نسبت ہو۔
اوپر والی مثال میں دیکھا کرتا یہ مضاف ہے، اس کی نسبت اس کا سمبند کس کی طرف ہے؟ احمد کی طرف، یہ مضاف ہے۔ مضاف الیہ کیا ہے؟ الیہ کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف، تو مضاف الیہ یعنی جس کی طرف کسی اسم کی نسبت کی گئی ہو، وہ اسم ہے جس کی طرف کسی دوسرے اسم کی نسبت کی گئی، جیسے راشد کا لڑکا۔ اب دیکھیے لڑکے کی نسبت، لڑکے کا سمبند کس سے بتلایا جا رہا ہے؟ راشد سے، تو راشد مضاف الیہ ہوا اور لڑکا کیا ہوا؟ مضاف ہوا، اور دونوں میں لفظ کا جو ہے اس نے نسبت کو بتلایا۔ اس مثال میں راشد مضاف الیہ اور لڑکا مضاف ہے۔ چلیے جب آپ مرکب کا لفظ سن چکے ہیں تو مرکب کے اقسام پڑھتے ہیں۔ مرکب کس کو کہتے ہیں؟ جب جملے کو ملا کر کے جوڑ کر کے بنایا جاتا ہے تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ تو مرکب کی دو قسم ہیں، ایک مفید ہے، ایک غیر مفید۔ مفید کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کو فائدہ دے، نفع دے، اور غیر مفید کا مطلب یہ ہے کہ جو سننے والے کو خاطر خواہ مکمل طور پر فائدہ نہ پہنچائے۔ مرکب مفید ایسا مرکب ہے کہ جب بات کہنے والا خاموش ہو تو سننے والے کو بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ جیسے عمران پڑھ رہا ہے، انس انجینئر ہے۔ دیکھیے عمران پڑھ رہا ہے، جب کسی کہنے والے نے آپ سے کہا تو آپ نے سنا، آپ کو بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ عمران کیا کر رہا ہے؟ پڑھ رہا ہے۔ مکمل طور پر بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ عمران ابھی پڑھ رہا ہے۔ یا کسی نے آپ سے بتایا کہ انس انجینئر ہے، تو جب بات بتانے والے نے آپ کو بتایا تو آپ نے سنا، اور سننے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ انس کیا ہے؟ انجینئر ہے۔ تو یہاں دیکھیے انس اور انجینئر کیا ہے؟ مرکب ہے اور مفید ہے، کیونکہ آپ کو سننے کے بعد مکمل طور پر اس بات کے سننے سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، خبر مل رہی ہے۔ تو خبر مل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کو ملا، فائدہ ملا سننے کا۔ اور مرکب غیر مفید کیا ہے؟ یعنی غیر کا مطلب ہوتا نہیں، مرکب غیر مفید یعنی ایسا مرکب جو آپ کو پوری طرح فائدہ نہ پہنچائے۔ ایسا مرکب ہے کہ جب بات کہنے والا چپ ہو تو سننے والے کو پوری طرح سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے میں نے کوئی بات کہی اور آپ کو مکمل طور پر وہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ مرکب غیر مفید ہے، یعنی ایسا جملہ میں نے جوڑ کر کے تو آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے جتنا آپ فائدہ کے چاہت کرتے ہیں۔ جیسے کہا جائے ذیشان کی کار، تو اتنا تو پتہ چلا کہ ذیشان کی کار ہے، لیکن وہ اچھی ہے، خراب ہے، بگڑی ہوئی ہے، کالی ہے، لال ہے، سفید ہے، کس طرح ہے، یہ بات آپ کو پتہ نہیں چلی۔ صرف یہ پتہ چلا کہ ذیشان کی کار۔ اب کار کیسی ہے؟ اچھی، بری، چھوٹی، بڑی، کون سی ہے، یہ پتہ نہیں چلا، تو یہ مرکب غیر مفید۔ جیسے احمد کا کرتا، تو احمد کا کرتا تو نسبت تو پتہ چلا، لیکن چھوٹا ہے، بڑا ہے، اچھا ہے، خراب ہے، یہ سب بات مکمل طور پر پتہ آپ کو نہیں چل رہا ہے، اس لیے مرکب غیر مفید ہے۔ جوڑ کر کے تو بنایا گیا، احمد اور کرتے کو جوڑا گیا، لیکن پورا فائدہ سننے پر آپ کو نہیں ملا، اس لیے مرکب غیر مفید ہے۔ تنبیہ، تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دھیان سے اس بات کو سنیے، آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ مرکب مفید کو مرکب تام اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید کا دوسرا نام کیا ہے؟ مرکب تام اور جملہ۔ اور مرکب غیر مفید کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ ناقص کا مطلب ہوتا ہے ادھورا۔ تو دیکھیے مرکب غیر مفید کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے۔ چلیے جب آپ کو اتنی بات معلوم ہو گئی تو مرکب مفید کے اقسام کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جو جملہ آپ کو خبر دے وہ کیا ہے؟ خبریہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا آپ کہہ سکیں۔ جیسے کوئی آ کر کے آپ کو خبر دے رہا ہے کہ زید ابھی بیٹھا ہوا ہے، تو آپ جو بتلا رہا کہ زید بیٹھا ہوا اس کو چاہے تو آپ صحیح مانیں اور چاہے تو جھوٹا مانیں، دونوں میں آپ کو اختیار ہے۔ تو خبر دے رہا، خبر کے جھٹلانے کا اور خبر کے سچ ماننے کا آپ کو اختیار حاصل ہے، یہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ ہے۔ اور جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے؟ انشائیہ وہ ہوتا ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں۔ جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ پڑھیے، تو اس میں آپ کیا جھٹلائیں گے؟ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن جو میں نے کہا اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ جیسے تو پڑھ، تو لکھ، تو کہہ، تو مت پڑھ، تو مت سو۔ تو جس میں آپ کو کسی چیز کا حکم دیا جائے
یا کسی چیز سے آپ کو روکا جائے اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، یہ ہے جملہ انشائیہ۔ جیسے مرکب مفید کی 2 قسمیں ہیں، ایسے ہی مرکب غیر مفید کی بھی 2 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔ تو آپ کو اوپر ہم نے بتایا تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ 2 چیزیں ہیں۔ تو مرکب اضافی جو ہوتا ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر کے بنتا ہے، جیسے راشدہ کی کرسی، تو راشدہ کی کرسی، تو راشدہ مضاف الیہ ہے اور کرسی کیا ہے؟ مضاف ہے۔ یہ ہے چونکہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے جملہ بنا ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب اضافی۔ تو مرکب توصیفی پڑھ لیتے ہیں دوسرے نمبر پر۔ توصیفی موصوف اور صفت ہوتا ہے۔ آپ نے ہندی میں پڑھا ہوگا وشیش اور وشیشڑ، تو یہاں بھی وہی ہے، مرکب توصیفی کیا ہے؟ وشیش اور وشیشڑ۔ وہ مرکب ہے جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے، جیسے لال گلاب، کالی گائے۔ تو موصوف کو وہاں ہندی میں کہا جاتا ہے وشیش اور صفت کو کہا جاتا ہے وشیشڑ۔ تو چلیے موصوف کو ہم پڑھتے ہیں۔ وہ اسم ہے جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، جیسے اچھی میز۔ دیکھیے اچھی میز میں میز موصوف ہے یعنی وشیش ہے، اور اچھی کیا ہے؟ صفت ہے یعنی اس کی وشیشتا ہے۔ تو موصوف کو آپ نے امید ہے کہ پہچان لیا ہوگا کہ جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ موصوف کہتے ہیں۔ اور صفت کیا ہے؟ وہ ہے جس کے ذریعہ سے کسی کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، جیسے کالی گائے۔ کالی گائے میں لفظ کالی کیا ہے؟ صفت ہے، اور اس کے ذریعہ سے گائے کی ایک خوبی بیان کی جا رہی ہے، کالی کی گائے کالی ہے۔ تو لفظ کالی کے ذریعہ سے آپ کو گائے کا کالاپن معلوم ہوا، تو یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ اسی نے گائے کی وشیشتا کو بتلایا ہے۔ نوٹ: اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں۔ جو ہم نے مثال آپ کو دی ہے، دیکھیے وہاں کہ مضاف الیہ جو ہوگا وہ پہلے ہوگا اور مضاف بعد میں ہوگا۔ جیسے راشدہ کی کرسی، تو راشدہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے اور کرسی مضاف ہے۔ اور موصوف صفت میں کیا ہوتا ہے؟ صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں۔ جیسے ہم نے کہا کالی گائے، تو دیکھیے کالی کیا ہے؟ اس کی خوبی ہے، اس کی صفت ہے، اس کی وشیشتا ہے گائے کی، تو یہ پہلے آئی، اور گائے جو موصوف ہے جس کی وشیشتا کالی بتلا رہی ہے وہ کیا ہے؟ موصوف ہے، بعد میں آ رہی ہے۔ تو دوستو آج کے سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔